لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ بیٹا تم محنت کرو، امتحان میں کامیابی آئے گی، بیٹا کہتا ہے، بچہ کہتا ہے پڑھنا بڑا مشکل ہے، تو آپ کہتے ہیں بتاؤ جب ناکام ہو جاؤ گے، کہیں جاب نہیں ملے گی، تو پھر معاشرے میں سروائیو کرنا یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان کام ہے کیا؟ تو یہ ہر جگہ موٹیویشن کے لیے یہ آیت کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہم دنیا کی ٹینشن کو تو ٹینشن سمجھ رہے ہیں، لیکن آخرت کے عذاب کو ہم ٹینشن نہیں سمجھ رہے. اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ فقہی مسئلہ کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، منافق پر نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی. کافر پر تو پابندی ہے ہمیشہ کے لیے کہ اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. تو اس آیت میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اس سے پتہ چلا کہ جو منافق ہے اس پہ بھی پابندی ہے. یعنی کسی کو وہم ہو سکتا تھا نا کہ منافق ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، تو یہ بھی پابندی لگا دی کہ جو منافق ہے، جس کا منافق ہونا ثابت ہو جائے، اس کی بھی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہے وہ بہرحال کافر. لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ نبی کے دور کا حکم تھا. آج یہ حکم اس لیے نہیں ہے کہ ہم یقینی طور پر کسی کے بارے میں یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ منافق پکا منافق ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ ہم دلوں کے حالات جانتے نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کے اعمال سے ہمیں پتہ چل جائے گا، تو دیکھیں بد عملی سے یقینی طور پر دل کی کیفیت پتہ نہیں چلتی، کیونکہ بعض دفعہ بد عملی یعنی کوئی گناہ انسان سستی کی وجہ سے بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ مالی مفاد کی وجہ سے بھی دے رہا ہوتا ہے.